بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، تو اللہ فرما رہے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ استقامت کا مطلب اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا، حالات جیسے بھی ہوں دین پہ ڈٹے رہنا، دین پہ استقامت اختیار کرنا۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ آپ کے بعد میں کسی اور سے نہ پوچھوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہہ دیجئے کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پہ استقامت اختیار کر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا فاستقم کما امرت، کہ استقامت اختیار کیجئے جیسا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زیادہ محبوب اعمال، زیادہ پسندیدہ اعمال اللہ کی طرف وہ ہیں جن پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ کہ وہ کم ہوں، یعنی عمل تھوڑا لیکن مسلسل عمل۔ اگر ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو حدیث سے ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ثابت قدمی کے، استقامت کے، جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اسلام کی پہلی شہیدہ ہے۔ یہ کمزور اور غلام طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کفار مکہ نے ان کے اوپر شدید ظلم کیا، اذیتیں دی، تپتی ریت پہ جو ہے لٹایا گیا۔ اس کے باوجود انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا، تو آخرکار ابو جہل نے نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے اوپر بھی شدید ظلم ڈھائے گئے۔ ان کو بھی گرمی، شدت کی گرمی میں دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا۔ فرمایا اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، احد احد کا نعرہ بلند کیا، تو کفار مکہ نے ان کو ریگستان کی تپتی زمین پہ، تپتی ریت کے اوپر لٹا دیا، گھسیٹا گیا ان کو، ان کے اوپر پتھر جو ہے وہ برسائے گئے، سینے کے اوپر پتھر بھاری رکھ دیا گیا، لیکن وہ اپنی عہد عہد پکارنے سے باز نہیں آئے، استقامت اختیار کی۔ فرمایا انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، اس پر استقامت اختیار کی، فرمایا ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوئے۔ نماز کی پابندی کرنا، نماز بھی استقامت کی بنیاد ہے۔ اسی طرح قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس کو سمجھ کر پڑھنا، یہ بھی استقامت میں آتا ہے۔ اسی طرح فرمایا نیک صحبت میں رہنا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا۔ اسی طرح فرمایا کہ استقامت کے فوائد کیا ہیں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون،
کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا، خوف نہیں کھاؤ، ولا تحزنوا، غم نہیں کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی، خوش ہو جاؤ، یہ جنت تمہارے لیے ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں وہی چیز ملے گی جس کی تم خواہش کرتے ہو، اس کے علاوہ اگر تم کچھ اور بھی چاہتے ہو فرمایا وہ بھی ملے گا۔ کس کی طرف سے؟ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہے غفور الرحیم رب کی طرف سے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے استقامت اختیار کی تھی، ان کی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ نے جنت میں انعام دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ اپنے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو ہم مومنوں کو، ہم امت محمدیہ کو چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے لیے جو ہے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت، دین پہ استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی لہذا والحمد للہ رب العالمین۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن